سے ہو سکا اس سے کہیں زیادہ کیا، اور اس کے بعد اسپیکر کی حیثیت سے ہمارے جو پارلیمانی رپورٹرز ہیں ان کے لیے، اور اب ہم ان سے یہی توقع کریں گے کہ آج پہلے یہ آتے تھے تو ان کے پاس ایک کرسی ہوتی تھی، آج یہاں تشریف لائے ہیں تو کرسیاں بھی 2 ہیں، اور صوبے کی جو 3 بڑی پوسٹ ہیں آئینی کانسٹیٹیوشن ان میں سے 2 جو ہے ان کے پاس ہے، تو یہ ایک طرح سے 2/3 اکثریت کے ساتھ آج ہمارے درمیان ہے۔ اور یہ ایک اور بھی ہم لوگوں کا وہ ہے کہ جی پٹھان اور پختون ایریا ہے، یہ کسی سے پیچھے نہیں رہتا۔ اگر پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کو وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے تو ہم یہاں گورنر ہم نے بنایا ہے، اور نہ صرف بنایا ہے بلکہ ایسا بنایا ہے کہ کوئی اور دعوے دار بھی نہیں ہے گورنری کا کہ آ جائے، اور جتنے عرصے کوئی نہیں آتا اتنے دنوں تک ہمارے بھائی جو ہے وہ گورنر ہوں گے۔ میں یہاں پر نظام کارپوریشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں خصوصی طور پر کہ ایک ایسا ٹائم کہ جو ہمارا جو ٹریڈیشنل اسپانسر تھا وہ اپنی مالی انتظامی مشکلات کی وجہ سے وہ ہمارے سے آخری ٹائم پہ وہ بیک آؤٹ کر گیا، اور نظام کارپوریشن نے نہ صرف ہمیں بلکہ جو ہے اس کو اسپانسر کیا بلکہ کہیں بہتر انداز میں اس کو اسپانسر کیا، اور مجھے امید ہے کہ یہ اسی طرح ان کا یہ تعاون پشاور پریس کلب کے ساتھ رہے گا۔ میں خصوصاً آپ تمام بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جو آپ کا اسپورٹس مین اسپرٹ ہے وہ اس MCL کے بعد کہیں زیادہ اجاگر ہو کر سامنے آئے گا، اور یہاں پر آپ کی آمد اور خصوصاً گورنر صاحب میں آپ سب کی طرف سے، کابینہ کی طرف سے اور اسپورٹس کمیٹی کی طرف سے ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہاں پر میں خصوصی طور پر پشاور پریس کلب کی اسپورٹس کمیٹی کے چیئرمین شہزادہ فہد اور ان کے تمام ارکان اور اس MCL کی آرگنائزنگ کمیٹی ان کو پریزنٹیشن پیش کروں گا، اور بڑا سا کیا یار ایک اہم جو شکریہ ہے وہ ڈائریکٹر جنرل اسپورٹس خیبر پختونخوا خالد خان اور ان کے ڈپارٹمنٹ کا بنتا ہے کہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ اس میں نہ صرف تعاون کیا بلکہ گراؤنڈ کی فراہمی اور دیگر معاملات میں ہمیں آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ بالکل، جیسا کہ MCL کے لیے گراؤنڈ کی فراہمی اور دیگر جو مشکلات ہیں اس میں اسپورٹس ڈائریکٹر اسپورٹس نے ہماری بہت معاونت کی ہے، ایسے ہی ہمارا تمام ممبرس نے اس میں دن رات محنت کی ہے اس ٹورنامنٹ کو کے انعقاد کے لیے۔ میں گورنر خیبر پختونخوا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ MCL میں حصہ لینے والے جو کپتان ہیں ان کو کٹ کی فراہمی کی ترتیب ہے، باقاعدہ نیچے آ کے ان کو ہر کپتان کو کٹ دیں۔ میں کپتانوں کے نام پکاروں گا، وہ کپتان آ کے PPC کلندر کے کیپٹن ہیں ابراہیم خان، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی کٹ وصول کرنے کے لیے اسٹیج پہ آ جائیں۔ آپ کی بہبود کلیپنگ جو کریں ان کے لیے۔ کاشف الدین سید صاحب اپنی PPC گلیڈیٹر کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ کٹ وصول کرنے کے لیے آ جائیں۔ شہزاد احمد صاحب، ابراہیم خان صاحب ہیں، یہ کیپٹن ہیں PPC کلندر کے، اس کے ساتھ ہی کاشف الدین صاحب ہیں PPC گلیڈیٹر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ شہزاد احمد صاحب ہیں PPC گرین کی نمائندگی کر رہے ہیں، کیپٹن ہیں اپنی ٹیم کے۔ احتشام بشیر صاحب جہاں ہیں وہ اسٹیج پہ آ جائیں۔ احتشام بشیر صاحب اس ٹورنامنٹ میں وکٹ ہے۔ ظفر اقبال صاحب PPC اسپائڈر کی جو نمائندگی کرتے ہیں، ظفر اقبال صاحب۔ PPC شاہین کی نمائندگی کر رہے ہیں احتشام بشیر صاحب۔ ظفر اقبال صاحب PPC اسپائڈر۔ بلال افریدی PPC قبائل کی نمائندگی کر رہے ہیں، بلال افریدی، ان سے ریکویسٹ ہے۔ عامر صدیقی صاحب جہاں بھی ہیں وہ اسٹیج پہ آ جائیں۔
PPC ازمری بلال افریدی کافی اچھی ٹیم ہے ٹورنامنٹ سے پچھلے 2-3 میچوں میں فائنل نہیں جیت سکی لیکن فائنل تک ضرور پہنچی اس دفعہ امید کی جاتی ہے کہ کافی تگڑی ٹیم ہے میدان میں عامر صدیقی صاحب ہیں PPC ازمری کی نمائندگی کر رہے ہیں میر کمال صاحب PPC ایگلز کی کٹ وصول کرنے کے لیے آ جائیں PPC فالکن کی کٹ وصول کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا حمزہ کو اپنی کٹ وصول کرے کیپٹن کی کٹ ہے PPC فالکن محمد عاصم صاحب سپورٹس رائٹر کے صدر بھی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ PPC لائن کی کٹ کیپٹن کی کٹ وصول کر لیں تو محمد عاصم صاحب یاسر علی اگر موجود ہیں تو یاسر علی اسٹیج پہ آ جائیں ان کی جگہ ان کی ٹیم کی نمائندگی کریں گے ارشاد علی ان کی ٹیم کی نمائندگی کریں گے PPC لائن کی نمائندگی جو ہے کریم صاحب کر رہے ہیں لیکن آج باری کی وجہ سے آصف صاحب نے وکٹ وصول کی ہے PPC مارکور کی نمائندگی یاسر علی صاحب کر رہے ہیں لیکن آپ وہ نہیں پہنچ پائے یاسر علی کی جگہ ارشاد صاحب کے وصول کر رہے ہیں PPC بہتر کے کیپٹن ہیں اسرار ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی کٹ وصول کرنے کے لیے آئے PPC بہتر ناصر بخاری صاحب سے ریکویسٹ ہے PPC اسٹار کی نمائندگی کر رہے ہیں ناصر بخاری صاحب PPC اسٹار کی نمائندگی سجاد حیدر صاحب ہے PPC ٹائیگرز کے عرفان موسیٰ ان کی جگہ سجاد حیدر صاحب نے ان کی جگہ عرفان موسیٰ ہیں PPC ٹائیگر سما کی جو ٹیم ہے کافی اچھی ٹیم ہے 2 ٹورنامنٹ ون کر چکی ہے PPC یونائٹیڈ کیپٹن ہے وہ کراچی میں ہے ان کی جگہ میں لیٹ پڑا عدنان کو ریکویسٹ کرنے کا PPC زلمی جو کیپٹن ہے کافی ان کو انتظار ہے عصمت شاہ ان سے ریکویسٹ ہے PPC زلمی اور اب ہمارے تقریب کے مہمان خصوصی جناب مشتاق احمد غنی صاحب کو کٹ پیش کریں گے ہمارے پریس کلب سے فہد تھینک یو رہنمائی کی جائے گی ٹرافی کو ڈیزائن کرنے میں ایل سی کارپوریشن نے کافی محنت کی ہے مشتاق غنی صاحب سے وہ چند الفاظ نے اس ٹورنامنٹ کے بارے میں ثقافت کے بارے میں ایکٹیویٹی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں خاموش
प्रेसिडेंट प्रेस क्लब पशावर और इनकी तमाम काबीना के अरकान, डॉक्टर रियाज साहब, वर्किंग जर्नलिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया से मुंसलिक मेरे जर्नलिस्ट भाई, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज यहाँ की बड़ी खुशी हुई कि प्रेस क्लब पशावर जो है माजी की तरह अब भी सेहतमंदाना सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए हम वक्त तैयार नज़र आता है। मुझे मालूम है कि आपका ये इवेंट जो है हर साल होता है और ये बहुत ही अच्छी अच्छी सोच है आपकी, और इसको कंटिन्यू रखना दूसरी बहुत बड़ी अच्छी सोच है कि जो मौजूदा कैबिनेट है उन्होंने भी उस ट्रेडिशन को कायम रखा, बिकॉज के आप लोग हमेशा खतरात से खेलते रहते हैं, दिन रात अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए आप लोग मसरूफ़ रहते हैं, और इस तरह की सेहतमंदाना सरगर्मियों से कुछ वक्त के लिए आप भी एक टेंशन फ्री माहौल से आज़ाद हो सकते हैं, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। किसी भी माशरे में जितने भी लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली इन आवर सोसाइटी वी डोंट हैव दिस कल्चर कि जी हर बंदा जिम जाए और वॉक करे और फलां करे। जिस ये चीज़ें हेल्दी एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से हम लोग बहुत जल्द मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और ये जो आपका क्रिकेट का इवेंट है, ये पूरा साल प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए, सिर्फ एक मैच की हद तक नहीं होना चाहिए। इससे ये होगा कि आपकी रोज़ाना की प्रैक्टिस आपको एक एक्सरसाइज प्रोवाइड करेगी, जिससे कि आपकी जो सेहत है वो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं वो इम्प्रूव होती रहेगी। प्रेस क्लब से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। मैं मिनिस्टर भी रहा इंफॉर्मेशन का पिछले दौर में, मेरा उस वक्त ही आना जाना था, और जितनी भी यहाँ हमारे लोग मुंतखब होते रहे, सबसे बरादराना दोस्ताना तल्लुकात हैं, और मैक्सिमम मेरे सामने बैठे हुए मेरे जितने जर्नलिस्ट भाई हैं सबसे बड़े ही अच्छे तल्लुकात हैं। और मैंने पहले भी एक दफ़ा इसी प्रेस क्लब में कहा था कि हमारा दूसरे सूबों के प्रेस क्लब्स के साथ भी और लोगों के साथ भी इंटरेक्शन रहता है, लेकिन जितना अच्छा मैंने जर्नलिज्म को अपने सूबे के अंदर देखा, ना सिर्फ पशावर बल्कि बाकी भी सूबे के हिस्सों में, वो वाकई एक मिसाली किरदार रहते हैं हमेशा इनका। और मैं सूबों का नाम नहीं लेता, लेकिन मैंने पर्सनली देखा है कि वहाँ पे जिस तरीके से लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, और जिस तरीके से अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए किसी प्रेस क्लब में जाता है, फिर उसके बाद या प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़े आम रोड्स के ऊपर कोई प्रोग्राम हो रहा था, उसके बाद भी वो लोग जिस तरीके से आपका घेराव करते हैं वो लगता तो बहुत बुरा है। लेकिन ये कल्चर हमारे सूबे में अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी शहर में हमने आज तक नहीं देखा। ये आपकी ग्रेटनेस को प्रूव करता है, और इस शोबे की बड़ी इम्पोर्टेंस है। ये इसको तीसरा पिलर कहा गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने आपको रेफर किया कुछ बातों की, ऐसे कुछ ब्लैक शीप हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस शोबे को बदनाम करने का बायस बनते हैं। लेकिन इसी मुल्क में ऐसे हमारे बहुत से दोस्त भाई हैं जिनकी वजह से इस शोबे में की नेक नियति जो है वो ज़्यादा उजागर होती है। हाँ, वो हमारा पशावर प्रेस क्लब हो या सूबे का कोई हो, या वो अरशद शरीफ जैसे साहब, ऐसे लोग भी हमारी सोसाइटी के अंदर
موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو رول ہے کسی بھی معاشرے کے بگاڑ میں یا اس کو سنوارنے میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے. صافی جو ہے پی ٹی آئی کی جب سے گورنمنٹ اس صوبے کے اندر ہے, ہم نے ہمیشہ ہیلدی کرٹیسزم کو ویلکم کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ہیلدی کرٹیسزم کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک رہنمائی مل جاتی ہے, روشنی نظر آتی ہے. کیونکہ ہماری گورنمنٹ پچھلی تھی یا یہ ہے, اس کے کوئی بھی الٹیریئر موٹیوز نہیں ہے. جو بھی ہے سامنے ہے, کرسٹل کلیئر ہے. غلطی کا امکان ہر انسان سے ہو سکتا ہے, اور اگر جرنلسٹ اس غلطی کی بر وقت نشاندہی کر دے تو ہمیں ایک بہت اچھی رہنمائی مل سکتی ہے. اور ہم اپنی کسی چیز میں اگر بگاڑ چھوڑ دیں گے تو وہ ہمیں ہی نقصان دے گا, ہماری پارٹی کو, ہماری لوگوں کو. اور اگر آپ کی رہنمائی سے ہم اس بگاڑ کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو وہ ہمارا ہی فائدہ ہے, ہماری ہی پارٹی کا اور ہماری ہی حکومت کا. سو یہ بڑی غلط سوچ ہے کہ جرنلسٹ اگر تعریف کریں تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے, اگر وہ کرٹیسزم کریں تو اس کو ناراضگی کا اظہار کیا کریں. دس از یور پروفیشنل رسپانسبلٹی. آپ کسی کے وہ نہیں ہیں, محکوم نہیں ہیں. آپ ایک آزاد معاشرے کے آزاد جرنلسٹ ہیں, اور آپ کو جو بہتر نظر آئے, اور آپ کرتے بھی ایسے ہی ہیں یقیناً, آئی ایم دا وٹنس, وہی ایک بہتر طریقہ ہے کہ جہاں کرٹیسزم کی ضرورت ہے مسجودہ کرٹیسزم, جہاں کوئی چیز کسی کو پریز کرنا ہے, کوئی اچھا کام ہو رہا ہے, ضرور اس کو اس کی تعریف کریں. دیر شوڈ بی اے بیلنس, تاکہ ان بیلنس بھی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میں جو ہمارے اسپانسر ہیں ڈاکٹر ریاض صاحب, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے اس ایونٹ کو پروفیشنل اسپورٹس ڈائریکٹریٹ اسپورٹس نے ہی آپ کو اسپانسر کیا. اور مجھے امید ہے کہ اور بھی ایسے فورمز جو ہیں سامنے آئیں گے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کے فروغ کا باعث بنے. آپ جانتے ہیں کہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے صوبے کے اندر, ہم نے یہ عمران خان کی اسٹینڈنگ آرڈرس کہہ لیں کہ پہلے دن سے انہوں نے کہا کہ یوتھ اور اسپورٹس اور یہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ کے ٹاپ پریارٹی پہ رکھ دیں. پھر ہم نے پہلے فیز میں تحصیل کی سطح پہ گراؤنڈز بنانے شروع کیے, صوبے میں پورے صوبے کے کمپٹیشنز ڈفرینٹ سٹیز میں کروانے شروع کیے, جس میں کٹس بھی ان کو صوبائی حکومت کی طرف سے پرووائڈ کی جاتی ہے. پھر بہت سی جگہوں پہ اسپورٹس کمپلیکسز اور جمنازیمز اور اس طرح کی چیزیں کچھ بن گئیں, کچھ زیر تعمیر ہیں. اور ابھی جو نیا انیشیٹو جس پہ کام ہو رہا ہے کہ یونین کونسل لیول تک لینڈ جدھر بھی اویلیبل ہے تو وہاں بھی کھیل کا میدان ڈیولپ کیا جائے. ان چیزوں کی ہمارے ملک میں بڑی کمی تھی. ہم جب ویسٹ میں جاتے ہیں تو ہر لیونگ ایریا کے ساتھ اچھی خاصی اسپورٹس کی فیسلٹیز ہوتی ہیں, جبکہ ہمارے پورے شہر کے لیے بعض جگہوں پہ ایک آدھ کے علاوہ کوئی خاص فیسلٹی نہیں ہوتی, جس سے ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ خراب ہوتی ہے, منشیات میں لگ جاتی ہے, کیونکہ ان کے فارغ ٹائم میں کرنے کے لیے کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہی نہیں ہے. تو اس کے اوپر خصوصی تحریک انصاف کی حکومت پچھلی تھی یا موجودہ تھی وہ توجہ دے رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسپورٹس کی اپرچونیٹیز ایٹ دا ڈور اسٹیپ ہمارے صوبے کے عوام کو ملے. جیسے ہم نے ڈور اسٹیپ تک ہیلتھ کی فیسلٹی کو پہنچا دیا. یہ صحت انصاف کارڈ جو ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ دنیا میں کہیں بھی دس از اے یونیک ماڈل ان دا ورلڈ. آپ باہر کے ملکوں میں ہیں
لیکن وہاں آپ اپنا پریمیم خود ادا کرتے ہیں. آپ کو یہ سوشل سیکیورٹی حاصل ہوگی ہاسپٹل میں علاج کی، لیکن پریمیم جو ہے وہ آپ دیتے ہیں. یہاں پریمیم اسٹیٹ دے رہی ہے، گورنمنٹ خیبر پختونخوا دے رہی ہے، اور ہر شخص جو ہے 10 لاکھ تک کا فری علاج، اور اس کے علاوہ کینسر ٹرانسپلانٹ اور کڈنیز ٹرانسپلانٹ اور یہ چیزیں اضافی ہیں. اس میں 50 60 70 لاکھ روپیہ لگتا ہے، وہ بھی اسی اسکیم کے تحت دیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں جب کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہے، یہ اس امپورٹڈ سرکار نے آنے کے بعد جس طریقے سے ڈالر کو پر لگے، جس طریقے سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی گئی، جس طریقے سے کھانے پینے کی اشیاء لوگوں کی پہنچ اور دسترس سے باہر ہو گئی. ہمارے ملک، ہمارے صوبے میں اور ملک میں بھی جو ایوریج انکم ہے، ایک غریب جو کلاس 4 ملازم یا یہ دیہڑی دار جو لوگ ہیں، یہ 30,000 کے لگ بھگ ہے منتھلی. سرکاری تنخواہ بھی ان کی 22 25 30,000 32 تک 34 تک آگے چل کے، اور یہ دیہڑی دار جو لوگ ہیں یہ بھی اتنے ہی. تو یہ بہت بڑی آبادی ہے جو اتنی تنخواہ میں گزارا کرتی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کیسے کرتی ہو. اس دور پہ تو آٹا پورا کرنا بھی ان پیسوں میں اس امپاسبل. تو ایک کم از کم ان کو تسلی ضرور ہے کہ بیماری کی صورت میں میری جیب میں 10 لاکھ روپیہ ہے کہ میں کسی بھی اچھے سے اچھے اسپتال میں اپنا اپنے بیوی بچوں کا علاج فری کروا سکتا ہوں. تو اگر ہماری مسائل بڑھ جائیں، ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے، ملک کے اندر اسٹیبلٹی آ جائے، تو اور زیادہ پیسے آئیں گے. اور ہماری یہ نیت ہے کہ جتنے بھی پیسے، اور یہ تحریک انصاف کے منشور میں کہ لوگوں کو کے اوپر خرچ کریں. جیسے یہ صحت کارڈ ہے، ابھی ایجوکیشن کارڈ بھی آ رہا ہے، پھر ایگریکلچر کا بھی تھا. تو تاکہ جو فلاحی ریاست کا تصور ہے وہ یہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں، آپ یورپین کنٹریز میں بے روزگاری الاؤنس بھی ملتا ہے. جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کو اس وقت تک گھر بھی دے دیتے ہیں. تو یہ ہم بھی کر سکتے ہیں اگر ہمارے وسائل بڑھ جائیں، ٹیکس نیٹ ورک بڑھ جائے، اور سب سے بڑی بات کہ کرپشن کا ناصول ہمارے معاشرے سے نکل جائے. اس کرپشن نے ہمیں $100 بلین سے زائد کا مقروض بھی کر دیا، اور بھی جتنی چیزیں ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز میں بیگر جو ہے وہ بھی بازار سے ایک ماچس کی ڈبیا لیتا ہے، اس پہ بھی سیل ٹیکس ادا کرتا ہے. دنیا میں غریب لوگوں کے اوپر ٹیکس نہیں ہوتا، امیر لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اور غریبوں کو سہولت فراہم کی جاتی ہے. یہاں سب پہ ٹیکس. یہ انڈائریکٹ ٹیکس تو ہر ایک کے اوپر ہے. ابھی ہماری جدوجہد جاری ہے. میرے اوپر آج کل بڑی ٹرولنگ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ جی گورنر صاحب مرکز کے نمائندے ہوتے ہیں اور وہ لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے عمران خان کا سپاہی ہوں، تحریک انصاف کا ورکر ہوں، اور یہ عہدے میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. خاص اسپیکرشپ ہے یا گورنرشپ ہے. اسپیکرشپ عمران نے دی، گورنر اسپیکرشپ کی وجہ سے میں ہوں، اور میں اپنی آئینی رسپانسبلٹی پوری کر رہا ہوں. مرکز والے اپنا گورنر کل لگائیں، آج دوسرا دن ہوتا. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں اس سیٹ پہ بیٹھوں، لیکن مجھے لانگ مارچ سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی. میں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. اور انشاءاللہ جس دن ہمیں کال آئے گی، ہم ایک ایبٹ آباد سے بڑے جلوس کے ساتھ انشاءاللہ اس کے اندر شرکت کریں گے. عہدے شہدے یہ آنی جانی چیزیں ہیں ان کی. میں تو ہفتہ 10 دن کے لیے میرا خیال تھا کہ یہ ایکٹنگ چارج ہوگا میرے پاس. میرا تو کئی ریگولر گورنروں سے زیادہ ٹرن اوور بن گیا ہے. کوئی 7واں مہینہ شروع ہے میرا. تو
میں نے اللہ کا شکر ہے گورنر ہاؤس کی جو رسپانسبلٹیز تھی میں نے پوری کی، لیکن میں اپنی جو پولیٹیکل رسپانسبلٹیز ہیں، جو جس پارٹی سے میرا تعلق ہے، جس مشن کو لے کے وہ نکلے ہوئے ہیں، ناؤ اور نیور. دیکھیں ابھی بھی اگر ہم نے اس نظام سے چھٹکارا حاصل نہ کیا، اگر اسی طرح ہی کرپٹ لوگ، ضمانتوں پہ رہا لوگ امریکہ کی آشیرواد میں ملک کے اوپر قابض ہوتے رہے، یہ دنیا کا یہ بھی ایک یونیک ماڈل ہے کہ دنیا ہنستی ہے ہمارے اوپر کہ 22 کروڑ لوگوں کا شہر ملک، جس جو ایٹمی قوت بھی ہے، جو میزائل ٹیکنالوجی سے بھی لیس ہے، جس کے پاس ایک بہت عظیم فوج بھی ہے، اس کے باوجود اس ملک کے اقتدار کے اوپر چور اور ڈاکوؤں کا قبضہ ہے. وہ لوگ اس ملک کا نظام چلا رہے ہیں، اور کس طریقے سے ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی آڑ میں رخصت کیا گیا. چلے خود آ گئے، پھر آ کے یہ تو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے نظام. تو کیا ڈالر اتنا تھا اس وقت؟ پیٹرول اتنا تھا عمران خان کے ٹائم پہ؟ دیگر چیزوں کے اشیاء اتنے تھے عمران خان کے ٹائم پہ؟ یہ آ کے اندھیر نگری اور چوپٹ راج کیا انہوں نے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ چوں چوں کا مربع ہے. یہ 13 پارٹیاں ہیں، مختلف الخیال، ایک کی ڈائریکشن وہ ہے، دوسرے کی وہ ہے، تیسرا درمیان سے نکل جاتا ہے، کیونکہ ایک کنسنسس نہیں ہے. اس لیے پھر میں کہوں گا ناؤ اور نیور. پورا ملک اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. وہ صرف تحریک انصاف نہیں ہے، عام لوگ ہیں. اور جیسے پنجاب میں آج اتنا ٹائم لگ رہا ہے کہ 8-10 کلومیٹر سے زیادہ وہ کنٹینر گزر ہی نہیں سکتا. اور جیسے اسلام آباد پہنچیں گے انشاءاللہ پورا صوبہ، پورا ملک پہنچے گا، اور ہم اس میں انشاءاللہ فرنٹ لائن پہ جائیں گے. ہمیں عہدوں سے کوئی نہ ڈرائے. جس نے عہدہ لینا ہے آج ہی لے لیں. میں تو کہتا ہوں آج سے ایک دن پہلے لیتے، آج دوسرا دن ہوتا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے صدر صاحب نے کہا ہے کہ 2 کرسیاں ہیں آپ کے پاس. مجھے جنرل مشرف کی بات یاد آ گئی. وہ ایسے ہی ہم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کے پاس بھی 2 کرسیاں، چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے اور چیف ایگزیکٹو بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایز اے چیف آف اسٹاف چیف ایگزیکٹو کو اسمبلی بھیجتا ہوں، پھر دوسری چیئر پہ بیٹھ کے ایز اے چیف ایگزیکٹو سائن کرتا ہوں. تو میرا بھی یہی ہے کہ جو اسمبلی میں بل پاس ہوتا ہے تو وہ ایز اے اسپیکر میں گورنر کو بھیجتا ہوں سائن کر کے، پھر دوسری کرسی پہ بیٹھ کے ایز اے گورنر میں اس کو اسینٹ کر دیتا ہوں. تو مجھے وہ بات ان کی یاد آ گئی. تو تھینک یو. تو میں جو حالات ہمارے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ امپورٹڈ حکمران ہمارے ہی پیسے ہمیں نہیں دے رہے. ہمارا نیٹ آئیڈل پروفٹ جو ہے اس کو انہوں نے روکا ہوا ہے. ہمارے NFC ایوارڈ کو روکا ہوا ہے، جس سے ہمیں سیلریز کے اوپر بڑی بڑی پرابلم آ رہی ہے. اور ہم اپنی ADP اسکیموں سے پیسے نکال کے سیلریز کو پاسبل کر رہے ہیں. انہیں کم از کم شرم آنی چاہیے کہ یہ پیسہ کوئی تحریک انصاف کا نہیں ہے، کہ وہ دشمنی ہے، اس ملک کے صوبے کے عوام کا پیسہ ہے. سرکاری ملازمین کی تنخواہیں، باقی اخراجات. اس لیے ہمارے پاس ابھی ذرا درِ غریبی ہے. ابھی گورنر ہاؤس میں آپ یقین مانیں کہ بالکل پیسے نہیں. اور باہر کیا میں کہیں سے مینج کروں گا 5 لاکھ میں آپ کو دوں گا.